اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھداری عطا کر دیتا ہے۔ یہ رقم کا دینا، آپ کا نمازوں کے لیے حاضر ہونا، آپ کا جھکنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے خیر کا ارادہ ہے جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تب اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے، ورنہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی راجو خان صاحب بلا انہوں نے 500 روپے پیش کیے ہیں، 200 روپے مجھے بطور نذرانہ دیا اور 300 روپے انہوں نے مدرسے کے لیے صدقہ پیش کیا۔ الحمدللہ مدرسہ کھل چکا ہے، تعلیم جاری ہے، بیرونی طلبہ بھی آ چکے ہیں، مقامی طلبہ کی بھی تعلیم چل رہی ہے، اور مہنگائی سر پہ ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے، امام بھی تیار کرنے ہیں، حافظ قرآن بھی کرنے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کے سخت اور مخصوص توجہ اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ جن حضرات نے بھی مہینے میں اپنی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے ان سے درخواست ہے کہ آپ یوں سڑک چلنے والے پیشہ ور لوگوں کو دینے کی بجائے آپ اپنے اس مدرسے میں آ جائیے، جو کچھ بھی صدقہ دینا ہو، راشن ہو، سبزیاں ہوں یا مسالے ہوں یا تیل ہوں یا رقم دینی ہو، آپ یہاں تشریف لائیے، ان بچوں کو دیں گے، یہ کھائیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے اور آپ کی رقم صحیح جگہ لگے گی اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس قوت سے بچے جب تک قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ کریم آپ کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو 520 ممبر درکار ہیں 3270 روپے کے حساب سے، اس میں ایک نام ہمارے بھائی عبد المنان صاحب نے لکھوایا تھا، اب ان میں سے انہوں نے 1000 روپے جمع کر دیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2270 روپے یہ اور ادا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1000 کر کے 3 ہفتوں میں ادا کر دیں، آپ پر بھاری بھی نہیں ہوگا اور یوں آسانی سے ادا بھی ہو جائے گا اس انحطاطی دور میں، مہنگائی کے زمانے میں، جبکہ ہمارے روز کے خرچے 1000 1200 1500 روپے اور گھریلو خرچہ پوچھیے مت۔ بیگم صاحبہ کا موبائل الگ ہے، للے کا الگ ہے، للی کا الگ ہے، بابا کے الگ ہیں، دادا کے الگ ہیں، نانا کے الگ ہیں، نانی کے الگ ہیں، وہ جو 90 سال کی خوسٹ اماں ہے ان کا بھی موبائل الگ ہے، اور وہ جو بچہ پنگوڑے میں ہے اس کے لیے بھی الگ ہے، اس میں بھی ریچارج ہوتا ہے۔ اگر یہ 4-5 موبائلوں کے ریچارج ہم جمع کریں تو مہینے میں تقریباً 2500 3000 4000 5000 روپے کے تو خالی ریچارج ہے موبائل۔ تب کہیں ہم نہ تو غریب ہیں، نہ کہیں یتیم ہیں، نہ کمزور ہیں، نہ دبے ہیں، نہ لچے ہیں، کرنا ہی ہے، کرتے بھی ہیں اور شوق سے کرتے ہیں بھی۔ اگر اپنے گھر کی ضروریات بھی ہم پوری نہ کر سکے تو بھئی ہماری کمائی کس کام کی، ہمارے لوگ محتاج رہیں گے۔ لیکن جب باری آتی ہے دین کی، شریعت کی، خانے خدا کی، تو بڑی مشکل سے حجت بازیوں کے بعد، چند الزامات عائد کرنے کے بعد، زبان درازی کے بعد 100 کا نوٹ نکلتا ہے۔ کبھی اور جمعے میں آ گئے تو بہت زیادہ خوش ہیں جناب، تو 10 روپلی کا نوٹ نکلتا ہے، اور میں بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کرا ہوا ہوتا ہے، پٹیاں الگ لگی ہوتی ہیں، نشتر الگ چڑھے ہوتے ہیں، اسطورے اس پہ الگ چلے ہوئے ہوتے، پھر ان پہ ٹیپ جڑے ہوتے، وہ بھی چلے نہ چلے، سکہ ڈال دیا تو وہ نقلی والا جو کوئی دکاندار لے ہی نہیں۔ یاد رکھیے ہم تو یہاں ممبر پہ ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، جو آپ کے سامنے جھولی لے کر جاتے ہیں وہ بھی اس کو جانچتے پرکھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بینک تھوڑی ہے جو مشین میں ڈال کے پہلے نوٹ چیک کیا جائے گا۔ یہاں تو نہ سیرت دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو آنے والوں مانگنے والوں کی بس نیت دیکھی جاتی ہے، اور یہ ہم نہیں دیکھتے، ہمارا تمہارا پروردگار دیکھتا ہے، وہ رب جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے وہ رب دیکھتا ہے۔ تو یہ
بہت آسان ہے، ہزار روپے کر کے ہر آدمی اگر جس طرح آپ اپنے موبائلوں میں ہر مہینے 200 400 500 300 روپے سے کم کا ریچارج تو ہے ہی، تو اس طرح کے ریچارج جیسے آپ ہر مہینے اپنے گھر کے سبھی ممبروں کے موبائلوں میں کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر ایک کے لیے نیکیوں کا ریچارج بھی کرتے ہیں۔ 3270 روپے ہیں، گھر میں اگر آپ کے 3 4 5 ممبر ہیں، 5 ہی ممبر مان لیں تو 700 روپے کے حساب سے ان کا ریچارج کرا دیجیے، 3600 روپے ادا ہو جائیں گے، 3500 روپے ادا ہو جائیں گے، اللہ کے گھر کا کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جنتیوں میں رب نے چاہا تو آپ کا نام ہو جائے گا۔ لیکن نیت سودی کرنی پڑے گی۔ 97 ممبر اب تک کے لکھے جا چکے ہیں، آپ سے درخواست ہے تھوڑی آپ بھی کوشش کریں۔ ہم تو اتنی بار کہہ چکے اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے، ہمارا کام ہے آپ کو جگانا، آپ کو جھنجھوڑنا، آپ کو متوجہ کرنا، کیونکہ یہ نہ سمجھو کہ اپنے لیے مانگتا ہوں، تمہیں سے تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ یہ رب کا کام ہے، اللہ کریم نے ہمیں یہ ذمہ داری عطا کی ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ کل کو آپ کا لال بھی اگر دین کا عالم بنے گا، اسے بھی دین کے لیے کرنا ہوگا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ دین حنیف ہے، یہ دین سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، دینی فریضہ ہے کہ وہ ہر ایک اپنے تئیں فردن منفردن کوشش کرے، ہر آدمی اپنے جاننے والے کو متوجہ کرے۔ وہی یار، وہی دوست جو آپ کو پارٹیاں دیتا ہے، آپ کو دعوتوں میں لے جاتا ہے، اسی دوست کو آپ چاہیں تو نیک بھی بنا سکتے ہیں، اس نیکی کے کام میں شامل بھی کر سکتے ہیں۔ وہ نہ دے سکے 3270 روپے، اس کا 1000 ہی شامل کروا دے، اس کا 500 ہی شامل کروا دے، اس کے 2000 ہی شامل کروا دے۔ انشاءاللہ بروز حشر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ کیا ہوا عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ باتیں بنانا بہت آسان ہے، زبان درازیاں کرنا بہت آسان ہے، انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن عمل پیرا ہونا اور اپنے جامے کی تلاشی کر کے اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھانا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو 3270 روپے کا ایک ممبر میں نے اعلان کرا ہوا ہے، 97 لوگ اب تک ہوئے، ابھی بھی 423 لوگ چاہیے۔ سفر لمبا ہے، مگر رقم دیکھی جائے تو اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی نہیں، آسانی سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اسی اپریل کے مہینے میں ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو اپلائی کر کے اس کام کو پورا کیا جائے، لیکن سفر تھکا دینے والا معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے آپ کی بے توجہی۔ لیکن اگر اس بے توجہی پر عوام الناس آمادہ ہے تو ہم اپنے صاحب ثروت لوگوں سے درخواست کریں گے کہ ادارے کو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو جو صاحب ثروت ہے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، لاکھ روپے 50,000 روپے آپ اپنی طرف سے بطور قرضہ دیں، ادارے کو جب آئے گا آپ کو ادا کر دیا جائے گا۔ ٹائم کی لمٹ بس اتنی ہے کہ انشاءاللہ بحیثیت ذمہ دار کے جب تک میں حیات ہوں آپ کی رقم دے دی جائے گی، لیکن میرے وصال کے بعد بھی یہ ادارہ قائم رہے گا، ہمارے اور تمہارے جانے کے بعد بھی یہ ادارہ قائم رہے گا۔ انشاءاللہ ادارے کے ریکارڈ میں لکھا رہے گا، آپ کی رقم آپ بطور امانت آپ تک پہنچ جائے گی۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر رقم چند دن میں پوری نہیں ہوتی ہے تو کام تو کرنا ہے، ادارے کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے لیے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور اپنا تعاون بطور قرض دے کر پیش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں کا جو اللہ کو اچھا والا قرضہ دے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ آپ نیت اچھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے ان بھائی عبد المنان صاحب نے اپنی جانب سے یہ 1000 روپے 3270 میں سے ادا کر دیے ہیں، اللہ کریم انہیں اور نوازے اور یہ جلد سے جلد اسے پوری فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناتا ہوں۔
راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، اور خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، جان سے گزر گزر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، آ گئی مدینے سے صبا، آ گئی مدینے سے صبا، گلستاں سور سور گئے، گلستاں سور سور گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے تھے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا، ہمارے اور آپ کی جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کریم کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا تو مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ اس زمانے میں ہم سرکار کا پسینہ دلہن کے کپڑے میں لگا دیتے تھے، تو اس سے صرف دلہن ہی نہیں بلکہ دلہن کی آنے والی 7 نسلیں خوشبودار پیدا ہوتی ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے پسینے کا حال ہے، وہ لوگ کتنے کم عقل ہیں جو سرکار سے برابری کے کا دعویٰ کرتے اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ بشر ہے ویسے میں بشر ہوں، معاذ اللہ۔ جب نبی کا پسینہ تمہارا پسینہ برابر نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کریم بھلا تمہارے برابر کیسے ہو سکتے اور تم ان کے برابر کیسے ہو سکتے؟ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے،
راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، روح میں اتر اتر گئے، روح میں اتر اتر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، سرور ان کا حسن دیکھ کر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین و جمیل ہے۔ ایک رات، اندھیری رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کون سا کمرہ؟ وہی کمرہ جہاں آج میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے، جہاں سرکار کا روضہ مبارک ہے، وہی حضرت اماں عائشہ کا کمرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک بھی وہی ہوا، اور وہیں آپ کی قبر مبارک بھی بنائی گئی، قبر انور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حجرے میں، اور اسی کے اوپر بعد میں گنبد شریف بنا دیا گیا، ہرا گنبد۔ تو اس کمرے میں سرکار داخل ہوئے، رات اندھیری تھی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تمام امت کی امی جان سرکار کے کپڑے میں پیوند لگا رہی تھی۔ کپڑا پھٹا تھا، پہلے پیوند لگا کر لوگ پہنا کرتے تھے، آج ہمارے کپڑے ذرا سا چاک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں نیا کپڑا چاہیے ہوتا ہے۔ آج کوئی شادی پڑ گئی اور پھر کل کو ایک دن گیپ کر کے پھر شادی ہے، تو آج کی شادی میں جو کپڑا پہن لیا اب پرسوں والی میں نہیں پہنیں گے، اس کے لیے نیا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اے لوگو، تم نے یہ تو سوچ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے یہ سوچا کہ اس شادی میں تم گئے تھے، تمہارا سجدہ چھوٹ گیا تھا، سوچا کبھی تمہارا رب کیا کہے گا؟ تم نے اس شادی میں کھڑے کھڑے کھانا کھایا تھا، نبی کی سنت چھوڑی تھی، کبھی سوچا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مصطفیٰ کیا کہیں گے؟ اچھی خاصی داڑھی رکھا لی تھی تم نے، شادی میں جانے کے لیے، چکنا دیکھنے کے لیے تم نے چھلا لیا، سوچا کبھی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، سرکار کیا کہیں گے؟ تم نے یہ تو سوچا فلانا کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا جو کہتی ہے کہنے دے، یہ فکر کر کہ قبر میں جب رب پوچھے گا تو کیا ہوگا؟ جب پوچھا جائے گا مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر تم نے عمل نہ کیا، کیوں نہ کیا، پھر کیا ہوگا؟ کیا تمہاری دولت، تمہارے یہ اسٹیٹس، تمہارے یہ رکھ رکھاؤ، تمہارے یہ ہائی سوسائٹی کلچر کام آنے کے ہیں؟ قطعی کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی الفت، ان کی سنت کی ادائیگی کام آئے گی، قرآن پاک کا پڑھنا کام آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو آپ نے عمل پیرا ہوا، جس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں، وہ کام آئے گی۔ حضرات گرامی وقار، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن پاک ہے وہ لاجواب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے حسین و جمیل ہیں، کپڑے میں پیوند لگا رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیز ہوا چلی، جو کوئی مدینہ شریف گئے ہیں انہیں پتا ہوگا۔ الحمدللہ میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے اپنا مہمان بنایا ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں کی ہوائیں بڑی شوخ اور چلچل ہیں، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، نہ جانے کہاں سے ایسی ٹھنڈی صاف اور چنچل ہوائیں چلتی ہیں جو بالکل دامنوں سے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی جاتی ہیں اور روح معطر ہو جاتی ہے۔ وہ تیز ہوا چلی اور وہ جو اونٹ کی چربی میں چراغ ٹمٹما رہا تھا بجھ گیا، ہاتھ سے سوئی گر گئی، سیدہ زمین پر ہاتھ مار کر سوئی ڈھونڈ رہی تھی، اچانک سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہا،
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک میں جہاں سرکار کا روضہ پاک ہے، اس میں میرے آقا داخل ہوئے، اور جب انہیں زمین پر ہاتھ مارتے دیکھا تو ان کے اس عمل پر تبسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار مسکرانے لگے۔ جیسے میرے آقا مسکرائے ہیں، میرے آقا کے دندان مبارک کھلے، دانت شریف کھلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار کے مسکرانے سے میرے آقا کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اس سے جو اتنی تیز روشنی نکلی کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، میرا پورا کمرہ روشن روشن ہو گیا۔ عائشہ کو مل گئی سوئی اندھیری رات میں آمنہ کے لال کا جب مسکرانا ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے، کمرہ روشن ہو گیا۔ ہے کوئی ہمارے درمیان ایسا، کسی ماں نے ایسا لال جنا ہے کہ جو جس کا لال مسکرا دے تو اندھیرے کمرے میں روشنی ہو جائے؟ سوائے محبوب خدا کے، حبیب خدا کے، محبوب کبریا کے علاوہ کسی کو اللہ نے یہ شان عطا نہیں کی۔ میرے سرکار کا حسن پاک لاجواب ہے، سرور ان کا حسن دیکھ کر اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے، اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، جبرائیل بھی دم بخود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ حضرات، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، ما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں دے فخذوہ تو اسے لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے وہ روکے فانتہوا عنہ تو اس سے رک جاؤ۔ دور حاضر میں ہمیں سب کے جواب دہی کی فکر رہتی ہے، راستے چل رہے تو آس پاس پہ نظر رہتی ہے کہ لوگوں کے کمنٹ کیسے آتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہی سوچتے ہوئے ہم راستے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی فکر نہیں آتی کہ یہاں سے 100 میٹر ہمیں دور جانا ہے، جانے میں 100 میٹر کی دوری طے کرنے میں 5 منٹ لگے گا، اس 5 منٹ میں ہر منٹ میں اگر ہم نے 2 تسبیحیں سبحان اللہ کی پڑھی تو اب ان 5 منٹ کے اندر اللہ کریم نے چاہا تو ہم 100 تسبیحیں پوری کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ اللہ کی تسبیح کے پیچھے رہیں گے اور آپ کے ذہن میں رہے گا کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں تو دنیا کی پاکیوں ناپاکیوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کا دل بارگاہ رب العزت میں، آپ کا دماغ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہے کہ جس کو سن کر کے روح میں تازگی آتی ہے، انسان کا دل بالیدگیوں سے معطر ہو جاتا ہے۔ افسوس ہے اس بات کا، ہمیں تو ذرا سا وقت ملتا ہم فٹ سے، آج کل تو وہ ایک فیشن چل گیا ہے، عادت بن گئی ہے، لت لگ گئی ہے، ذرا سا خالی ہوئے نہیں کہ موبائل کھل جاتا ہے، نماز میں بیٹھے اگر 2 منٹ باقی ہے جماعت میں تو پھر موبائل کھل جاتا ہے، جبکہ خانہ خدا میں آپ آئے ہیں، آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہاں بیٹھے تو سوائے خدا وحدہ لا شریک کے کسی کا خیال نہ آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال آئے، سرکار کے حسن پاک اور ان کے جلووں کا خیال آئے۔ ہم فکر دنیا میں لگے ہیں، فکر آخرت کی کوئی خبر ہی نہیں۔
اس روزی روٹی کے پیچھے لگے ہیں کہ جس میں حرام ہی حرام ہے، حلال کا شائبہ کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے سینکڑوں جھوٹ بول دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اس اولاد کے لیے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر کبھی فاتحہ تک نہ پڑے، تمہارے لیے کبھی دعائیں مغفرت نہ کرے، اس اولاد کے لیے جسے یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ ہمیں سورہ فاتحہ ہی یاد ہے 7 بار یا 5 بار یا 1 بار ہی صحیح پڑھ کر اپنے ابا کے نام بخش دے، اس اولاد کے لیے حرام حلال تمام تر ہیلے بہانے سب استعمال کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال، وہ خدائے وحدہ لا شریک کہ جس کے خاص کرم اور مہربانیوں سے ہم سب اس دنیا میں آئے، سانسیں لینا شروع کیا، اور وہ جب چاہے بند بھی کر دے، جس وقت چاہے آپ کی روح قبض کر لیں اور آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ مالک مطلق ہے، خالق مطلق ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں ہے، وہ اکیلا تنے تنہا پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہاں، وہ جسے نواز دے، وہ جسے چاہے بڑا بنا دے، پھر اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، چہرہ مزمحل ہے، پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا عبداللہ پریشان لگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بازار کے کچھ قرض ہو گئے ہیں، اسباب نظر نہیں آتے سرکار، اس لیے چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہو، ٹینشن میں ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سن لو، پوری دنیا، اور خاص کر یہ پیغام ان نوجوانوں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈپریشن کے شکار ہیں، جنہیں ڈپریشن کی دوائیں لینی پڑتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ٹینشن میں کلیجہ دماغ پھٹا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے خاص کر یہ پیغام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ سن لو، پوری دنیا مل کر تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ رب نہ بگاڑ دے، اور پوری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ بنانا چاہے، کچھ دینا چاہے، تمہارا کچھ بنانا چاہے، نہیں بنا سکتی جب تک کہ رب کی رضا میں شامل ہو جائے۔ اس لیے یہ عقیدہ مضبوط کر لو، ہماری موت، ہماری زندگی، ہماری عزت کا مالک صرف وہ رب ہے، وہ چاہے گا تو مٹائے گا، وہ چاہے گا تو بنا دے گا۔ جب یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا مضبوط تر ہو جاتا ہے، تب بندہ کہتا ہے کہ یقیناً ہم اس مقام پر فائز ہیں کہ جس کے لیے ایک شاعر کہہ گئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو جیسا چاہتا ہے میں ویسا ہی کر دوں گا۔ اور اللہ کریم نے ایسا سینکڑوں بار فرمایا اور کر کے بتایا، جیسا بندہ چاہتا تھا اللہ کریم نے ویسا ہی کر دیا۔ آپ نے دیکھا نہیں بدر کے میدان میں 313 مسلمان تھے، مٹھی بھر مسلمان، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 2 زرہیں، اور باقی کچھ بھی نہ تھا۔ 8 تلواروں سے ایک طرف ایسا لشکر جس کے پاس اس زمانے کا لیٹسٹ ہتھیار، 3 ہتھیار ایک شخص پہ موجود تھا، اور ادھر صرف 8 تلواریں، اور باقیوں کے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں تھی۔ ایسے بھی کہیں جنگ لڑی جاتی ہے، یہ تو خودکشی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو سنو، جب تم بدر کے میدان میں تھے، اکیلے تھے، تب ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کی، اور انہیں ایسا کاٹا گیا کہ تاریخ میں بدر کا وہ واقعہ آج بھی موجود ہے، اور نبی پاک نے جہاں جہاں لکیریں کھینچی تھی، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یقیناً وہ وہی مرا جہاں مصطفیٰ نے لکیریں کھینچ دی تھی۔ تو پوری دنیا مل کر آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالی نہ چاہ لے۔ اس لیے ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے مولا سے، اور اسباب و علت سب کچھ سے تلاش کرو، یقیناً وہ رب سبب پیدا کرے گا۔
آپ کا کام ہے محنت کرنا، اجر دینا پروردگار کا کام ہے. کسی انسان سے کوئی امید وابستہ نہ کرو. یہ دیں گے ہی کیا جس کو اپنے آپ کی خبر نہیں، جس انسان کو یہ تک پتا نہیں ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں باہر نکلوں گا تو ہمارے پیر بھی سلامت رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اسے یہ تک کی خبر نہیں، وہ تمہارا کیا بنا بگاڑ لے گا. اس کے بس کی ہے ہی کیا، زبان سے چاہے جتنی باتیں چھیڑ دے وہ، لیکن ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، جو تمہارا رب چاہے گا وہی ہوگا. میں آپ کے آگے اس ادارے کے لیے تقریباً اب 1.5 مہینہ سے اوپر کا عرصہ بیت چکا. آج 21 شوال المکرم ہے، پورا رمضان 1 مہینہ 21 دن یہ ہو گئے. تقریباً 8 جمعہ گزر چکا اور 97 لوگ ہمیں حاصل ہوئے. وہ بھی رقم میں رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤ. صلو قبل ان تصلی علیہ، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے. وہ دن بھی تو آئے گا نا، سب پر آئے گا، جب قبرستان میں 4 یاروں کے کاندھوں پر تم پڑے ہوگے، تابوت میں لیٹے ہوگے اور باقی لوگ تمہاری نمازیں پڑھ رہے ہوں گے. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اپنی نمازوں کی تیاری کر لو، اپنے رب کو منا لو، اپنے محبوب کو منا لو، اپنی عاقبت کی تیاریاں کر لو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، توبہ و استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور کہو میرے مالک میں کہاں اس قابل تھا کہ یہ کپڑے مجھے نصیب ہوتے، یہ عزتیں مجھے نصیب ہوتی، یہ سجدہ گاہ بھی نصیب ہوتی. اے مولا تو نے بلایا تو ہم سجدے کے لائق ہوئے، اے مولا تو نے چاہا تو ہم نے تیری تسبیح پڑھی، مولا تو نے چاہا تو آج ہم صاحب اولاد ہیں، تو نے چاہا تو ہم مکان والے ہیں، تو نے چاہا تو ہم عزت والے ہیں، تو نے چاہا تو زبان میں گویائی ہے، تو نے چاہا تو آنکھوں میں روشنی ہے. ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں، ایسے بھی ہیں جن کے پاس زبان میں قوت گویائی نہیں، وہ بول نہیں سکتے، گونگے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس کان نہیں ہے، بہرے ہیں وہ. بہت سارے ایسے ہیں جن کے ہاتھ لولے ہیں، بہت ایسے ملیں گے جن کے پیر لگڑے ہیں، بہت ایسے ملیں گے جن کے پاس بڑا سا سر تو ہے مگر دماغ نہیں، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، کہیں بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. دوستو اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اس رب نے تمہیں عیبدار نہیں بنایا، آنکھوں کا کانا نہیں بنایا، کان کا بہرا نہیں بنایا، ناک کا ٹیڑھا نہیں بنایا. اللہ کریم نے تمہیں منہ کا ٹیڑھا نہیں بنایا، تمہارے ہاتھوں میں طاقت دی، تمہارے سینے میں ایک دل دیا دھڑکنے کے لیے جس سے تم سانسیں لیتے ہو، اور اوپر سے بے اولاد نہیں کیا تاکہ کوئی تمہیں باج کا تانا نہ دے. اللہ کریم نے تمہیں دولتیں دی کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا تاکہ تجھے کوئی فقیر و محتاج نہ کہے. دوستو یہ تمام نعمتیں تمہارے رب نے دی ہے، تم دنیا کا شکریہ ادا کرتے ہو. اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، چلے آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور کہو میرے مالک یہ تو نے دیا ہے، تیرے ہی لیے ہے، تو چاہے تو سب لے جا میرے مولا، میں تیری رضا میں راضی ہوں. کب کرو گے؟ ہوش میں آ جائے مومنو. اے حضرت انسان اپنی نماز کی تیاری کرو، اپنے عاقبت کی تیاری کرو، بلا وجہ کی باتوں میں اپنے وقت خراب نہ کرو. یہ زبان جو رب نے دی ہے وہ تمہیں کسی کی کو گالیاں دینے یا کسی کو تان و تشنیع کرنے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں دی ہے. یہ زبان رب نے دی ہے اپنی حمد بیان کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اپنے محبوب کی نعتیں پڑھنے کے لیے. یہ کام کرو. اللہ کریم ہمارے اور آپ کے لیے بہترین بھلائی کا راستہ غیب سے پیدا فرمائے، اور اللہ کریم اس ادارے کی حفاظت کے لیے اور اس کے جو کاغذی